حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، حضور میرے لیے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ تو حضور نے اس کو یہی جواب دیا، تو اس حال میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام پکارا کریں، اس کا ذکر کیا کریں، تلاوت کلام مجید کی کثرت ہو، معمول زندگی بنا لیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، زبان فضول گوئی سے بچ جائے گی اور اللہ کے ذکر کی برکات روح تک اتریں گی۔ کچھ اذکار تو اتنے سہل ہیں، زبان پر بڑی سہولت کے ساتھ جاری ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، میزان پر اتنے بھاری ہیں کہ جب رکھے جائیں گے پلڑا جھکا دیں گے، اور اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جس کو آپ چلتے پھرتے وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، کوئی اوکھے نہیں ہے، اس سے زبان نہیں تھکتی، جبڑے نہیں تھکتے، ذہن نہیں تھکتا، دماغ نہیں تھکتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو سوتے جاگتے آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جب یہ میزان پہ رکھے جائیں گے پلڑا جھکا دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ اس قدر بابرکت کلمات ہیں کہ جب یہ کلمات کہے جاتے ہیں زمین سے آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے نور سے بھر جاتی ہے۔ تو یہ کیا مشکل ہے کلمات بولتے ہوئے، کہتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت۔ تو کہا کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کہتے ہیں خاموشی فضول گوئی سے بہتر ہے، اور خاموشی سے اللہ کا ذکر بہتر ہے۔ اگر میسر آ جائے تو اللہ کا ذکر کریں، اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں۔ فضول باتیں، غیبت، چغلی، یہ وہ امور ہیں جو باطن کو اجاڑ دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنی گفتگو پہ غور کریں، انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے، اور بہت ساری نیکیاں اس کی زبان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی بے قابو ہو جاتی ہے۔ تو اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی وہ اللہ کی خاص رحمتوں کی حقدار ہو۔